الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون پلیز ان سب کے مائک بند کر دیں. مائک آف کرتی انبیاء اللہ سر آواز نہیں آ رہی. سر آواز نہیں آ رہی. سر کا مائک بند ہے، سب کے باقی کھلے ہوئے ہیں. جب فاطمہ بیٹی نے مائک بند کیے نا سب کے، تو سر کا مائک بھی بند ہو گیا اس میں. اب سر دوبارہ ان ہو رہے ہیں. ہلو ہیلو جی، آواز نہیں سر آ رہی. آ گئی ہے. ہیلو آ رہی ہے. آ رہی.
یہ نا 2-3 مائک کھلے ہوئے ہیں، یہ پلیز بند کروا دیں. ایک ابھی 2 اور کھلے ہوئے ہیں. اس ڈسٹربنس سے نا وہ میرے ساتھ پریشان ہوتے ہیں، کچھ پرابلم ہو جاتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا ایسے. سر اب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اب نہیں پرابلم آئے گی. اب سب نے مائک بند کر لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا قلوبنا غلف. واو اور قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی. انہوں نے کہا یعنی یہود نے کہا. جب قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن پاک کے ایمان قرآن پاک پر ایمان لانے کے لیے جب ان سے کہا گیا، وقالو تو انہوں نے کہا، یہود نے کہا، قلوبنا قلب کی جمع قلوب دل، قلوب مضاف نا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بنے. غلف غلفا یغلفو غلفن، اس کے بعد غلفہ کے بعد الشیء آ جائے تو ڈھانکنا، غلاف میں لپیٹنا. غلاف ہر وہ چیز جس میں کوئی چیز داخل کی جائے اور چھپائی جائے اس کو غلاف کہا جاتا ہے. غلاف کی جمع غلفن، غلفن اور غلفن 3 ہیں. یہاں غلفن آیا ہے، یہ جمع ہے غلاف کی، کیونکہ دل بھی اندر پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا، تو اس لیے جو ہے غلفن کہا گیا ہے. یہ خبر ہے. قلوبنا مبتدا، غلفن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا اور مقولہ بنا یا مفعول بھی بنا قالو کا. قالو فعل اپنے فعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ بنا. اور یہ یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں. بل اضراب کے لیے آتا ہے. اضراب کہتے ہیں پہلی بات جو ہوئی ہے اس سے اعراض کرنا، پہلی بات سے اعراض کرنے کے لیے بل آتا ہے. نہیں یہ غلط کہتے ہیں کہ ان کے دل جو ہے پردے میں ہیں، بل حقیقت یہ ہے بلکہ لعنا فعل ماضی واحد مذکر غائب، لعنا یلعنو لعنن لعنت کرنا، گالی دینا، رسوا کرنا، خیر سے بعید کرنا، خیر سے دور کرنا یا دھتکارنا، یہ سب لعنہ کے معنی ہیں. یہ جو کہتے ہیں جب قرآن پاک سنتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارے دل تو جو ہے وہ پردے میں، ہمارے دل اس کو قبول نہیں کرتے، نہیں، بات یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے بلکہ لعنا لعنت کی ہے. اللہ فاعل ہم مفعول بھی ہے، ان پر تو لعنت کی ہے اللہ نے. لانا فعل ماضی واحد مذکر غائب، اللہ فاعل ہم مفعول بھی، ان پر تو لعنت کی ہے اللہ نے. کیوں؟ با سببیہ ہے، بے کفرہم، با سببیہ وجہ بیان کر کے لعنت کا سبب کیا بنا ہے. با سببیہ کفر مصدر ہے، کفرا نصرہ کے وزن پہ، کفرا یکفرو کفرن و کفرن.
اشیاء آ جائے تو چھپانا، بالخالق آ جائے تو انکار کرنا، نعم اللہ آ جائے تو ناشکری کرنا نعمتوں کی۔ بے کفر کفر مضاف ہم مضافلے مضاف مضافلے مجرور ہوا با حرف جار سے، با سبب یا سے، اور متعلق ہو گیا لانا کے۔ یہ جو کہتے ہیں ہمارے دل تو پردے میں ہیں، یہ اثر قبول نہیں کرتے قرآن کریم کا، نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہیں یہ، بلکہ اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہوئی ہے، پھٹکار ہوئی ہے، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، یہ حق بات سے منہ موڑتے ہیں اور بار بار منہ موڑا ہے، لہذا اللہ پاک نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی۔ ایک اور جگہ پہ جو اللہ پاک یوں ہی فرماتا ہے فتاب اللہ بل تبع اللہ علیہا، کہ نہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، بلکہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے یہ حق بات کو سن ہی نہیں سکتے، قبول ہی نہیں کر سکتے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، قلیلاً فا پس قلیلاً تھوڑے، قلّا یقلّ قلًا قلًا وقلتاً، اس کے معنی کم ہونا، قلیلاً کم، بہت کم ہیں، ما جو، یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی، وہ ایمان رکھتے ہیں، بہت کم ہیں جو وہ ایمان رکھتے ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ لوگ بہت کم تعداد میں جو ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے یؤمنون ایمانا قلیلا، یہ لوگ بہت کم ایمان والے ہیں، اکثر کا انہوں نے جو ہے انکار کیا ہے اور چند چیزوں پہ یہ یقین رکھتے ہیں، یہ ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے یہود کی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، واو اور لما جب، حینا کے معنی میں جس وقت، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، جاء وہ آیا یا وہ، اب کتاب چونکہ اردو میں ہے تو مؤنث ہے، عربی میں مذکر ہے، لہذا عربی میں مذکر ہے، اس لیے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ یہاں آیا، جاء کتابن، ہم بھی ہے، جاء فعل کتاب فاعل ہم مفعول بھی ہے، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، من حرف جار، عند ظرف مکان کے لیے، اللہ مظروف ہے، ظرف مظروف متعلق ہو گئے، من حرف جار سے مجرور ہوئے اور متعلق ہو گئے جا کے، جب آ گئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب، اب کتاب نکرہ ہے اور اس کے بعد اسم فاعل مصدقون، صدقہ یصدق تصدیقاً باب تفعیل سے، اور مصدقون اسم فاعل کا وزن ہے، مذکر کا وزن ہے، تصدیق کرنے والا، اب چونکہ کتاب مذکر ہے اس لیے اس کے لیے مصدقون آیا ہے، اسم فاعل مذکر کا وزن آیا ہے، اور جب آ گئی ان کے پاس وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے، مصدقون وہ کتاب ایسی ہے، وہ کلام اللہ ایسی ہے کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما لام حرف جار
اور ما موصول اس کی جو معہم ان کے پاس ہے. تو ما سے مراد تورات ہے. یہاں ما سے مراد تورات. ما موصول ما ظرف مکان ہے. ہم ظرف مضوف مل کے یہ صلہ بنا ما کا. ما موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور ہوئے لام حرف جار سے, اور جار مجرور متعلق ہو گئے مصدقن کے. جب ان کے پاس آ گئی کتاب اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی ہے, جو ان کے پاس ہے, ان یہود کے پاس ہے, یعنی تورات کی. واہ اور کانو فعل ناقص جمع مذکر غائب, واو اس کا اسم ہے. اور وہ تھے من قبلو, یا من نے زیر دینا تھا لیکن زیر کیوں نہیں دیا, پیش دیا ہے کہ یہ مضاف الیہ لفظاً مذکور نہیں. من قبلو قبل اس کے, یہاں اصل میں تھا من قبلو مجیئہ, میم جیم یا ساکن, جیم کے نیچے زیر, میم پہ زبر, جیم کے نیچے زیر, یا ساکن, پھر دندہ ڈال کے حمزہ مجیئہ, حمزہ کے نیچے زیر اور ہا کے نیچے زیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل, وکانو اور وہ تھے, من قبل مجیئہ, مجیئہ سے مراد تشریف آوری, جاء یجیء آنا, آپ کی تشریف آوری سے قبل وہ تھے, کیا تھے, یستفتحون علی الذین کفروا, استفتح یستفتح استفتاحا, باب استفعال سے ہے. فتح کے معنی اس نے کھولا, استفتح مدد طلب کرنا, فتح مانگنا یا کھولنے کی درخواست کرنا. یستفتحون وہ فتح کی درخواست کرتے تھے, علی الذین علی پر, الذین ان لوگوں پر, جو الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے, کفروا کفروا فعل ماضی, کفرا کفرا کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب, واو فاعلی نشانی ہے. جو لوگ کافر ہوئے, جنہوں نے کفر کیا. کیا مقصد, جب اوس و خزرج دو قبیلے تھے جو کہ یہود سے نہیں تھے, ان کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ان قریب ہماری تورات کی مبشرات میں یہ چیز ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے, اور نبی یہیں آئے گا اور وہ حق لے کے آئے گا, تم ناحق و بت پرست ہو, ہم حق والے ہیں, توحید والے ہیں, ہم اس نبی کی پیروی کریں گے, اور پھر جو ہے تم سے قتال کریں گے اور ہم غالب آئیں گے. اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ دعا مانگتے تھے, مبشرات تورات کے ذریعے وہ دعا مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ جن چیزوں کی بشارت دی ہے تورات کے اندر, ان کے ذریعے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فتح دیں ان لوگوں پر جو کافر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ سے کہ یہ کافر جو آپ کی توحید پہ یقین نہیں رکھتے, ان پہ ہمیں غلبہ نصیب فرما. سب کو لے جاؤ, تو ان پہ غلبہ نصیب فرما. فلما فا لما, جب جس وقت, جاءہم جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب, وہ آ گیا, وہ تشریف لے آئے, ہم
ان کے پاس، یہود کے پاس، ماں سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز، جس کو، یا جب آ گئی وہ ہستی جس کو ماں پاس اوقات من کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جب آ گئی وہ ہستی جس کو عرفو، وہ جانتے تھے۔ عرفو کیسے جانتے تھے؟ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، آپ کا حلیہ مبارک درج تھا، اور یہاں تک کہ وہ علاقہ بھی درج تھا کہ جس علاقے میں آپ نے تشریف لانا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، جب وہ ہستی ان کے پاس آ گئی جس ہستی کے ذریعے وہ اللہ سے دعا مانگ کر کفار پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جب وہ تشریف لے آئی وہ ہستی، وہ عظیم ہستی، کفروا بہ، کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی، تو انہوں نے انکار کیا۔ کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو فاعل نشانی، بے ہی باہر فجار، ہی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے انکار کیا اس کا۔ انکار کی وجہ کیا بنی؟ جب بشارتیں تھیں، ساری چیزیں تھیں، پھر کیا وجہ بنی کہ وہ انکار کرتے، انہوں نے انکار کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو تو مانتے تھے کہ ایک نبی تشریف لائیں گے، اور آپ کی علامات بھی جو ہے تھیں اور مبشرات تورات تھیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی جو تشریف لائیں گے وہ یہود سے ہوں گے، بنی اسرائیل سے ہوں گے۔ نبی کریم تشریف لائے بنو اسماعیل سے۔ ایک تو انہیں دکھ اس چیز کا پہنچا کہ نبوت ہم سے چھن گئی، وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ نبوت تو آئے گی ہی یہود سے یا بنی اسرائیل سے، آ گئی بنو اسماعیل سے۔ تو ایک تو یہ دکھ تھا، وہ کہتے تھے ہمارے خاندان سے جو ہے اب یہ آؤٹ ہو گئے نبی، تو ہمیں تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے کہ نبوت ہمارے خاندان میں نہیں رہی، لہذا ہم نہیں مانتے۔ دوسری یہ، تورات کو بیچ کے وہ کماتے تھے، غلط فتوے دیتے تھے، بیچتے تھے، کمائی کا ایک ذریعہ بنا ہوا تھا، اور اس تورات کی وجہ سے اپنے علاقے کے وہ وڈیرے اور سردار بھی شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ جب نبی غیر قبیلے سے آ گیا تو نبوت بھی گئی اور کتاب بھی دوسری، تو ہماری کتاب کی تو ویلیو نہیں رہے گی، کیونکہ تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین ہے۔ جب لوگ ایمان لے آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر کتاب بھی انہی کی چلے گی، ہماری کتاب کی تو حیثیت نہیں ہوگی۔ لہذا انہوں نے مال، ریاست اور سیادت کی وجہ سے انکار کیا کہ سیادت بھی ہماری چلی جائے گی، سرداری، ریاست بھی ہماری چلی جائے گی، اور جو اموال ہم کماتے ہیں کتاب کے ذریعے وہ بھی ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ ان دو وجوہ کی بنا پر انکار کیا۔ ایک تو یہ کہ نبوت ان کے خاندان سے نکل گئی، نمبر دو مال جو کمائی کا ذریعہ تھے، سیادت اور ریاست دونوں بھی نکلنے کا انہیں خوف تھا، ان دونوں کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ کفروا بہ، انہوں نے انکار کیا اس ذات کے ساتھ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اللہ پاک نے فرما دیا پس لعنت اللہ، لعنت لعنہ یلعنو فتح کے وزن پہ، لعنن لعنت کرنا، رسوا کرنا، گالی دینا، خیر سے بعید کرنا، دھتکارنا۔ تو پس اللہ پاک نے فرما دیا لعنہ مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مبتدا بنے، پس لعنت ہوئی، پھٹکار ہوئی
خیر سے دور کر دیے گئے، کر دیے، فلعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہوئی، علی الکافرین، اللہ تجار، الکافرین اسم فاعل ہے، جمع کا ہے، کافرون کافران، کافرون جمع کا صیغہ ہے، جری حالت ہے، لہذا کافرون کی بجائے کافرین ہوا، تو جار مجرور خبر ہوئے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ الکافرین، یہاں الف لام جو ہے یہ جنسی ہے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جتنے بھی تھے حق سے منہ موڑنے والے، کتاب اللہ سے منہ موڑنے والے، یا نبوت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنے والے، یا اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے، سب پر لعنت ہو، اس جنس کے جتنے بھی ہوں سب پر لعنت ہو۔ یہ الف لام جنسی ہے۔ سر ہاں جی، ما عرفو کفرو بھی، یہ سر اس کا یہ سارا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ فائل بنے گا، جا فعل ہم بھی، ما عرفو کفرو بھی، یہ سارا یہ اللہ سب کیا بنے گا؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ جو ما ہے، جاءہم ما، آ گیا، آ گئی وہ ہستی جو، یہ ما جو ہے فاعل ہے جاء کا، ہم بھی ہی ہے، ما فاعل ہے جاء کا، جاء اس کا، جاء فعل، ما فاعل، اور ہم بھی فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ آگے ما جو ہے موصول بھی ہے، جی اور آگے عرفو فعل ماضی جمع مذکر غائب، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا ما کا، اور موصول صلہ مل کر فاعل ہی رہے۔ جزاک اللہ۔ جب آ گئی وہ ہستی ان کے پاس جس کو وہ جانتے تھے، یہاں تک ایک جملہ ہے، عرفو تک، عرفو صلہ بنے گا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن کر ما موصول کا صلہ بنے گا، اور موصول صلہ مل کر فاعل بنے گا جاء کا۔ یہاں تک تو کلیئر ہوا۔ جی آگے کفرو بھی، یہ علیحدہ جملہ ہے، جب وہ ہستی ان کے پاس آ گئی جس کو وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے مبشرات تورات کے ذریعے، کفرو بھی، آنے کے بعد انہوں نے کفر کیا، انکار کیا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کے اوپر آئی جو کتاب جو تصدیق کرنے والی تھی تورات کی، اس کا بھی۔ جب اللہ کی نازل کردہ چیزوں کا انکار ہوا تو اللہ کا انکار ہوا۔ جب کتاب اللہ منزل من عند اللہ ہے، ذکر کیا گیا ہے کتاب من عند اللہ، تو اللہ کی بھیجی ہوئی چیز کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو آپ کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، تو اللہ پاک نے پھر لعنت بھیجی ان کے اوپر جو بھی انکار کرنے والے تھے اللہ کے احکام کا۔ جی کلیئر ہوا معاملہ؟ جی کفرو بھی، فائل کا حصہ تو یہ نہیں ہے، الگ سے کفرو کفرو بھی۔ فعل فاعل ہے، کفرو فعل فاعل ہے، جی بہی جی یہ بارف جار، ہاں سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ پچھلے جملے سے اس کا پھر کیا وہ کہیں گے؟ اس کا ان کا کوئی حال ہے ان کا کہ انہوں نے انکار جا کیا؟ اچھا کفرو اچھا، بھی، یہ جواب شرط ہے، اچھا کفرو بہ یہ جواب شرط ہے، لما جاءہم ما عرفو یہاں تک شرط ہے، لما جزاک اللہ۔ ہے، لما شرط ہے جب آ گئی ان کے پاس وہ ہستی جس کو وہ جانتے تھے،
मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है वो हस्ती की बजाय जब आ गई उनके पास वो चीज जिसको वो जानते थे, शर्त हो गई लम्मा की वजह से, कफरू बिह, तो फिर उन्होंने उसका इनकार किया। जवाब शर्त, शर्त जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्तिया बना। जज़ाकल्लाह सर। सर ये जो है फलानतुल्लाही, ये ता गोल क्यों लगी हुई है इसके ऊपर? है तो अल्लाह मुरक्कब इजाफा। हाँ हाँ अल्लाह जज़ा। ये लफ्ज ही लानतुन है, ये लफ्ज ही लानतुन है। लाना वो फेल है, लानतुन इस्म है। लानतुन लानत होना, फिटकार होना। हेलो, जी जी सुन रही हूँ सर। तो ये ठीक जो है। है इस्म है, इस्म के साथ ही गोलता है, ये इसका हिस्सा है, अच्छा, ये इसका हिस्सा है, ये इसके अलहदा नहीं है। लानतुन है ना? लानतुन है तो एक पेश मुजाफ होने के नाते चाहिए, क्योंकि मुजाफ के दो वस्फ होते हैं, एक तो उस पर तनवीन नहीं आती, एक उस पर अलिफ लाम तारीफ वाला नहीं आता। जी सर। तो यहाँ तनवीन नहीं है। अल्लाह की लानत, बस ठीक है अल्लाह की लानत हुई, हो गई उन पर, हो नहीं बल्कि हो गई। जब इनकार कर लिया तो उन पर हो गई। दूसरे अल्फाज हम ये कहते हैं कि लानत, तो अल्लाह की लानत है काफिरों पर, हर इनकार करने वाले पर। बेसमश्तरो बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़ली। अब उन्होंने इनकार किया दो वजूह की बिना पे। एक तो ये कि उन्हें हसद हुआ कि हमारे खानदान से नबूवत क्यों ना आई। दूसरी वजह कि अगर हम ईमान लाते हैं तो हमारी तो सरदारी भी जाएगी, रियासत भी जाएगी, सियादत भी जाएगी, अमवाल का भी नुकसान होगा। इनकार की सबब ये बनी। अब यहाँ इसी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है। बेइस्मा, बेइसा फेल माजी है, फेल जिम कहलाता है, फेल माजी है, जामिद है, मुजम्मत के लिए इस्तेमाल होता है। बाज कहते हैं माँ इसका फाइल है। तो बेइस्मा कितनी बुरी चीज है। इश्तरो, इश्तरा यश्तरी इश्तराअन, बाब इफ्तियाल है, फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, वाव फाइल निशानी है। बेचना भी माने है इसका, खरीदना भी है। बेही बाहर से जार, हाँ मजरूर, जार मौजूद मुतालिक हो गए इश्तराउ के। कितनी बुरी बात है कि अपनी बदगुमानी के एवज उन्होंने अपने आप को बेच दिया है। बदगुमानी की ना कि नबूवत हमारे खानदान से आनी थी, और बदगुमानी की ये इस खौफ में कि जनाब अब तो हमारी सरदारी भी छिन जाएगी और हमारे जो सियादत भी जाएगी। तो ये इनकार करने का सबब बने तो कुफ्र पे जमे रहे। तो कुफ्र पे जमना और इनकार करना, तो यहाँ उसको एक तिजारत से तशबीह दी गई है। कितनी बुरी चीज है वो जिसके एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला, कि वो इनकार करें उस चीज का जो अल्लाह ने नाजिल की है। कितनी बुरी चीज। इस तरह फेल, यहाँ हम जो है फाइल है, वाव निशानी है फाइल भी मुतालिक अनफुसाहुम, नफ्स की जमा अनफुस है, मुजाफिले मिलकर बिही बना, मुजाफिले मिलकर ये बिही बना। और इस तरह फेल अपने फाइल और बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बना। अन मस्दरिया है,
یکفرو فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعلی نشانی ہے، یکفرون تھا نون گر گیا، ما حرف جار، ما موصول، انزلہ باب افعال سے انزل ینزل انزالا، نزلہ اترنا، انزلہ اتارنا، اللہ فاعل ہے، باغین یہ تمییز ہے، یکفرو فعل، انزلہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور ما سے صلہ بنا، موصول صلہ مل کر مجرور ہوئے، بات جار سے جار مجرور متعلق ہو گئے، یکفرو فعل کے فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ان کی وجہ سے مصدریہ ہوا۔ تو کتنی بری چیز ہے وہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کرنے لگے یا کفر کرنے لگے اللہ کی نازل شدہ چیز کے ساتھ، بے ما انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے، کیوں کرنے لگے؟ بغین، سبب یہ بنا کہ حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، یہ کہ وہ ان ينزلہ کہ وہ نازل کرتا ہے، نزل ينزل تنزیلا، فعل باب تفعیل سے فعل مضارع واحد مذکر غائب، اللہ فاعل ہے کہ اللہ نازل کرتا ہے، من فضلہ اپنے فضل کو، فضل مضاف الیہ مل کر من سے مجرور ہوئے اور متعلق فعل کے ہوئے، فضل کہتے ہیں احسان، فضل کے معنی وحی، کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے احسان کو، اپنے وحی کو، علی من یشاء، اللہ پر، من یشاء جس کو چاہے، من عبادی اپنے عبدن کی جمع عباد ہے، مضاف الیہ مل کر من سے مجرور ہو کر متعلق ہو گئے یشاء کے، کہ اللہ پاک نے اپنا احسان، کہ اللہ احسان فرمائے اپنے بندوں میں سے کسی پر، اس حسد کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ آئے تو نبوت یہود کے اندر آئے تو نبوت بنی اسرائیل میں آئے، اور اس چیز کے لائق نہیں کہ ان پہ نبوت آئے، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے کیوں اپنے بندوں میں سے بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور پہ کیوں نازل کر دی وحی، یہ ان کا سبب بنے، اور اس انکار کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ کتنی بری چیز ہے کہ اپنی سیادت ریاست کو بچانے کے لیے یا ایک ایسے وہم کو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس پہ اڑ جانے کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ اور اس انکار کی اس کی پھر حکم عدولی کے سبب کیا ہوا؟ فباؤ فا پس باؤ باء یبوء بوءن لوٹنا، واپس ہونا، فباؤ پس وہ لوٹے، رجعو کے معنی میں، بے غضبن، غضب کے معنی ہیں غصہ، ناراضی، غاضبہ یغضبو غضبن و غضبن، تو غضبناک ہونا، پس وہ لوٹے اللہ کے ناراضگی کو لیے ہوئے،
غضب علی غضب یہ انتہائی ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک انسان نافرمانی کرے تو وہ چلو غضب ہو جائے، نافرمانی در نافرمانی. انہوں نے تورات کی بھی نافرمانی کی کہ وہاں مبشرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے، آپ کی بھی نافرمانی کی، جو کتاب قرآن کریم لے کے آئے اس کی بھی نافرمانی کی. جب ان کی نافرمانی کی جو اللہ کی طرف سے تھی، کتاب من عند اللہ، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. تو اسی شدت کا اظہار اللہ پاک نے ان الفاظ میں کیا ہے، فباؤ بغضب علی غضب، وہ غضب در غضب، نافرمانی در نافرمانی لے کر واپس لوٹے. انہوں نے ایک گناہ نہیں کیا، گناہوں کا انبار لے کے وہ اپنے ساتھ لوٹے، اور اس کی کیا ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور انکار کرنے والوں کے لیے، کافرین جری حالت ہے کافرون کی، اور جار مجرور خبر مقدم ہوئی، اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب موصوف ہے، مہین یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا بنی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. اہانا یہین اہانتن، اہانا یہین اہانتن، اور مہین یہ اسم فاعل کا وزن ہے. مہین رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا. عذاب ہوگا ان کو ایسا جو بہت ہی رسوا کن ہوگا، بہت ہی ذلیل کرنے والا ہوگا. سر وَإِذَا سر یہ بغضب علی غضب سے کیا مراد ہے کہ مطلب نافرمانی در نافرمانی کا، پھر اللہ تعالیٰ کا غضب در مطلب نافرمانی کی وجہ سے غضب در غضب؟ یہاں جو ہے اللہ کا غصہ کو لے کے غصہ در غصہ، نافرمانی در نافرمانی، یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نافرمانی نہیں کی، نافرمانی در نافرمانی در نافرمانی. اور نافرمانی کیا ہوتا ہے، اس کی سزا در سزا در سزا، پھر وہ جو ہے اشد العذاب کی طرف آتی ہے. ایک سر یہ ہوتا ہے ابھی آپ ایک مہین کا بتایا تھا، آہنا وہ کیسے؟ اہانا یہینو، یا پہ یوہین پیش یہ باب افعال بھی ہے؟ باب افعال ہے، باب افعال ہے. تو باب افعال سے اسم فاعل کا وزن رسوا کرنے والا مہینن آئے گا، مہینن. اور مہان جو ہے یہ مفعول کا وزن ہو جائے گا، مہانا. تو مہین باب افعال سے اسم فاعل کا وزن. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. واو اور اذا جب شرطیہ ہے، قیلا کہا، یہ ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. قیلا کہا گیا، لہم جار مجرور یہ نائب فاعل بنے گا. اور جب کہا جائے ان سے، آمینو فعل امر جمع مذکر حاضر، واو فاعل کی نشانی، تم ایمان لے آؤ. با حرف جار، ما موصول. ما سے مراد قرآن پاک جو اللہ نے نازل کیے. انزلہ ما اسم موصول ہے، انزلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب باب افعال سے، انزلہ ینزل انزالا
नाजिल करना, नज़ला नाजिल होना, अंज़ल अल्लाह जो अल्लाह ने नाजिल किया है, अल्लाह फाइल है, अंज़ला फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बना, और सिला बना मा मौसूल का, मौसूल सिला मिलकर मजरूर हुए बाहर जार से, और जार मजरूर मुताल्लिक हो गए आमीनू के। आमीनू फेल अमर अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया बनकर ये मकूला बना कीला का। कीला फेल अपने नाइब फाइल और मकूला से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनकर इज़ा की वजह से शर्त बना। जवाब शर्त अभी बाकी है। और जब उनसे कहा जाए कि तुम ले आओ ईमान उस पर जो नाजिल किया है, जो नाजिल की है अल्लाह ने, या जो नाजिल किया है अल्लाह ने, कालू यहाँ से जवाबी शर्त शुरू हो जाएगा। तो वो कहते हैं, वैसे तो लफ्ज़ है कहा, कालू फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, वाव फाइली निशानी, उन्होंने कहा, लेकिन जब शर्त आ जाए तो उसका माना हाल में बदल जाता है। तो वो कहते हैं नुमिनु फेल मुजारे जमा मुतकल्लिम नहनु फाइल है, हम तो ईमान लाते हैं या ईमान लाएंगे। बा हफेजार मा मौसूल जो, उनजिला मजहूल है, अनजला से उसने नाजिल किया, उनजिला जो नाजिल किया गया, अलैना हम पर, जार मजूर मुतालिक यहाँ जो है उन जिला में हुआ नाइब फाइल है। हम तो ईमान लाएंगे उस पर जो नाजिल किया गया है हम पर। तो उन जिला फेल अपने नाइब फाइल और मुतालिक से मिलकर, अलैना मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया बनकर सिला बना मा मौसूल का, और मौसूल सिला मिलकर मजरूर हुए बाहर से जार से, और जार मजरूर मुतालिक हो गए नुमिनु के। नुमिनु फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया बनकर ये कालू का मकूला बना। नुमिनु बिमा उनजिला अलैना हम ईमान लाएंगे उस पर जो नाजिल किया गया है हम पर। कालू फेल अपने फाइल और मकूला से मिलकर जुमला फेलिया बनकर जवाब शर्त बना। जब उनसे कहा जाता है कि लाओ ईमान उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो जवाब शर्त वो कहते हैं हम तो उस पर ईमान लाएंगे जो हम पर नाजिल किया गया है। वयकफुरूना और वो कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं। यकफुरून फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब वाव फाइल की निशानी है, कफर यकफुरू से कुफरन। बा हस्बे जार मा मौसूल, वरा पीछे होना बाद में होना, वरा पीछे, खल्फ के हम मायने हैं। हु बिमा वरा अहू, हु की जमीर जो है ये तौरात की तरफ जाती है। वरा मुजाफ, हु मुजाफिले मुजा मुजाफिले मिलकर सिला बना मा मौसूल का, मौसूल सिला मिलकर मजरूर हुए बाहर से जार से, जार मजरूर ये मुतालिक हो गए यकफुरून के। और यकफुरून फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया बना। और हम इनकार, और वो इनकार करते हैं उसका जो उसके अलावा है, उसके पीछे है। तो क्या क्या मकसद, उसके बाद तो दो ही तो किताबें हैं, एक तो इंजील है एक कुरान पाक है। यानी हम तौरात के अलावा और किसी किताब को नहीं मानते, हम कुरान को भी नहीं मानते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुरान की दावत दी, यहूद ने उसका इनकार किया। तो उसी तरफ आगे इशारा है, वह हक, यही कुरान तो हक है।
واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا، الحق خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ مصدقاً یہ حال ہے، الحق ذوالحال ہے، یہی وہ حق ہے جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ لما لام حرف جار، ما موصول، مع ظرف مکان، ہم یہ مظروف ہے، ظرف مظروف مل کر یہ صلہ بنے، ما کا موصول صلہ مل کے مجرور ہوئے لام حرف جار سے، اور جار مجرور یہ پھر متعلق ہو جائیں گے مصدقاً کے۔ مصدقاً اپنے متعلق سے مل کر یہ حال، اور الحق ذوالحال اپنے حال سے مل کر خبر، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ تمام اوروں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ وہ قرآن پاک تصدیق کرنے والی ہے ان کی اس تورات کی، تو ان کا انکار یہ کیسا ہے؟ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو یہ تورات کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو؟ آگے اس کی مزید وضاحت یہ کی جا رہی، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فالما فا پس لما کیوں، کس لیے، تقتلون تم قتل کرتے تھے، وہ پرانی بات چلی جائے گی۔ ویسے تو تقتلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تم قتل کرتے ہو، واو فاعلی نشانی ہے۔ انبیاء اللہ نبیون کی جمع انبیاء ہے، انبیاء مضاف، اللہ مضاف الیہ۔ تو تم تورات پہ یقین رکھتے ہو، تو تورات کی جب تم تورات کے اوپر یقین رکھتے ہو اس پہ، تو تم کیوں کرتے رہے نبیوں کا قتل؟ من قبل اس سے پہلے، من حرف جار، قبلو میں نے عرض کیا کہ لفظاً اس کے بعد مضاف کے لیے مذکور نہیں ہے، اس لیے پیش آیا ہے۔ من قبل جار مجرور متعلق ہو جائے گا تقتلون کے۔ ان اگر کنتم کانا فعل ناقص، فعل ماضی جمع مذکر حاضر، اور تم اس کا اسم ہے۔ مؤمنین مؤمنون کی جمع ہے، یہ نسبی حالت ہے، کانا کی خبر نسبی حالت میں ہوتی ہے، تو مؤمنون مؤمنان مؤمنون تھا، اب نسبی حالت مومنین بنا۔ اگر تم ایمان والے، اگر تم مومن ہو، اگر تم تورات پہ یقین رکھنے والے ہو، تو یہ بتاؤ کہ تم جو ہے نبیوں کا قتل کیوں کرتے رہے؟ اور تم اگر تورات ہی کی بات کہتے ہو کہ تورات جو ہے سچی ہے اور اس میں جو باتیں ہیں مبشرات وہ بھی سچی ہیں، تو پھر قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تورات تو تصدیق کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے اوپر جو کتاب آنے والی ہے اس کی بھی، تو یہ ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ نہ تم تورات پہ یقین رکھتے ہو، اور نہ ہی تم جو ہے انات کی وجہ سے موجودہ کتاب کو مانتے ہو، نہ موجودہ نبی کو مانتے ہو، تمہارا یہ انکار تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ پھر یہ 92 کے اندر پرانے واقعات کو دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، واو اور لقد یقیناً تحقیقاً، جاء آئے، ویسے تو آیا عزت کے لیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت سے ہم ان کو پکاریں گے۔ جاء آیا، آئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام یہ فاعل ہے، کم بھی اور تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام، بالبینات با حرف جار، بینات بینتن کی جمع ہے، اور با کی وجہ سے جری حالت ہے، جار مجرور متعلق ہو جائے گا جاء فعل سے۔ جاء فعل اپنے فاعل موسیٰ علیہ السلام، قم بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ اور آئے یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام
واضح دلائل لے کے معجزات کے ساتھ، جا کے معنی آنا ہوتا ہے، جا با لگ جائے اس کے ساتھ تو لانا ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام لائے تمہارے پاس واضح دلائل، معجزات، اور وہ معجزات آپ جانتے ہیں وہ کتنے تھے، ید عصائے موسیٰ جس سے جو ہے چشمے بھی نکلتے تھے، فرعون کے دربار میں پھینکا، سانپ بن گیا جو سارے سانپوں کو جو ہے کھا گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی معجزات ہیں، تو ان معجزات کو لے کے تمہارے پاس آئے موسیٰ، ثم پھر اتخذتم، اتخذ یتخذ اتخاذا بنانا پکڑنا، پھر تم نے بنایا العجلا بچڑے کو، کیا بنایا یعنی معبود بنایا، من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد، بعد ظرف مظروف مل کر من کی وجہ سے مجرور ہوئے اور جار مجرور متعلق ہو گئے اتخذتم، اتخذا فعل سے، اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کے، دلائل لائے، معجزات لائے، تم نے پھر ان کے کوہ طور پہ چلے جانے کے بعد بچڑے کی پوجا کی، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو، یہ واو حالیہ ہے، انتم مبتدا، ظالمون ظالمون ایک ظالم، ظالمان ظالمون جمع ہے، خبر بنی، اور تم ظالم، اور تم ظالم ہو، ظالم ظلم کی تشریح پہلے بھی عرض کیا ہے، وضع الشیء علی محلہ، چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا یہ عدل ہے، اور وضع الشیء علی غیر محلہ، چیز کو اس کے مقام پہ نہ رکھنا یہ ظلم ہے، اللہ کو واحد لا شریک ماننا یہ عدل ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا یہ ظلم ہے، اللہ کی بات کو ماننا عادل، اللہ کی نافرمانی یہ ظلم ہے، نبی کی بات کو ماننا یہ عادل، نبی کی نافرمانی کرنا یہ ظلم، یعنی جو چیز جس کا حق ہے اس جگہ پہ اگر وہ ادا کی جا رہی ہے تو وہ عادل ہے، اور اس جگہ سے ہٹ کے اگر اس کو کیا جا رہا ہے تو وہ ظلم ہے۔ تو اللہ نے عبادت کہا کہ میری عبادت کرو، اور بہت سارے معجزات بھی دکھلائے کہ میں سچا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی دکھلائے کہ میں سچا نبی ہوں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بچڑے کی پوجا کی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تم ظالمون، اور تم ظالم ہو، تمہاری کیفیت ہے کہ تم ظلم کرنے والے ہو۔ وا اور اذ جب، اخذنا فعل ماضی جمع متکلم، ہم نے لیا پکڑا، میثاقکم، میثاق مضاف، کم مضاف الیہ، بھی بنا، جب ہم نے لیا تم سے عہد، وا اور رفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے بلند کیا، رفعنا، رفع یرفع، رفعت رفعنا، فعل ماضی جمع متکلم، فعل فاعل، ہم نے بلند کیا، فوقکم، فوق ظرف مکان ہے، کم مظروف ہے، ظرف مظروف مل کر متعلق ہو گئے رفعنا فعل کے، الطورا طور پہاڑ مفعول بھی، اور ہم نے طور پہاڑ کو تم پر بلند کیا، کیا مقصد اس کا، جھکا دیا ہم نے طور پہاڑ کو۔ یہ بنی اسرائیل بڑی لاڈلی قوم تھی، نافرمان تھی، جب اللہ پاک نے عہد لیا اور وہ اس کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ پاک نے طور پہاڑ کو ان پہ جھکا دیا، اور وہ ایسے لگتا تھا جیسے اب گرتا ہے اور یہ مرتے ہیں، لہذا انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے اس میثاق کے اوپر عہد و پیمان کرنے کا
ارادہ کیا کہ ہم جو ہے مقصد مانتے ہیں آپ کی بات کو، تو اللہ پاک نے پھر آگے فرمایا خذو، پکڑو، اخذ یاخذ، اخذن مصدر ہے، اور اس سے فعل امر خذ، تو ایک پکڑ، خذا تم دو، خذو تم سب، تم سب کے سب پکڑو، ما اس کو، جو ما موصول ہے، آتینا، آتا یوتی ایتا ان، آتینا ہم دیں، فعل ماضی جمع متکلم، نہ اس کی فاعلی نشانی ہے، کم تم کو، مفعول بھی، بقوت طاقت کے ساتھ، جار مجرور متعلق ہو گیا خضوع کے، خضوع فعل پہلے آتینا کو کرتے ہیں، آتینا فعل اپنے فاعل نحنو، کم بھی بقوت، آتینا فعل اپنے فاعل اور کم بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ما کی وجہ سے صلہ بنا، اور موصول صلہ مل کر یہ بھی بنا خضوع کا، خضوع فعل امر اپنے فاعل انتم، ما آتیناکم مفعول بھی، بقوت جار مجرور سے مل کر جملہ انشائیہ بنا۔ اللہ پاک نے فرمایا مضبوطی کے ساتھ پکڑو جو میں تمہیں دوں، واسمعو سنو بات کو غور سے، واو عاطفہ، اسمع سمع یسمعو سمعا سننا، اسمع یسمعو سے اسمع تو ایک سن، اسمع تم دو سنو، اسمعو تم سب کے سب سنو، واسمعو تم غور سے سنو، یعنی تعلیمات جو دی جائیں، احکام جو دیے جائیں ان کو غور سے سنو۔ قالو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، یہود نے، سمعنا ہم سن چکے ہیں، سمعو تو سمعتو سمعنا فعل ماضی جمع متکلم، نہ اس کی فاعلی نشانی، ہم سن چکے ہیں، سمعنا مقولہ ہے قالو کا، وا اور، عصینا عصا یا عصی، عصیاً و معصیتاً نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا، دشمنی کرنا، اسی وقت کہہ دیا کہ سمعنا و عصینا، عصینا فعل ماضی جمع متکلم یا نا اس کی فاعلی نشانی ہے، ہم سن چکے ہیں اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کیا کیا انہوں نے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اشربو فعل مجہول کا صیغہ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب، اور ان کو پلائی گئی، فی میں، قلوب ان کی جمع ہے، قلوب مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے فی حرف جار سے، جار مجرور متعلق ہو گئے اشربو فعل مجہول سے، الاعجلاء بھی، اشربو فعل مجہول اپنے نائب فاعل متعلق اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور ان کو پلائی، ان کے دلوں میں پلائی گئی بچڑے کی محبت، یعنی ان کے دلوں میں رچ بس گئی بچڑے کی محبت، جس کی وجہ سے وہ اللہ کو چھوڑ کے
اور بچڑے کی پرستش میں لگ گئے. یہ بہت بڑی بربادی ہے کہ جس وقت انسان خالق کو چھوڑ کے مخلوق کے سامنے، جو مخلوق خود اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے بناتا ہے، اس کے سامنے جھکے اور اس کو اپنا حاجت روا سمجھے. اس سے بڑی اور کیا زیادتی ہوگی. وعصینا، انہوں نے کہا، نعوذ باللہ من ذالک، عصینا، ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلائی گئی تھی، ان کی دلوں کے اندر بچڑے کی محبت رس بس گئی تھی. کیوں؟ بے کفرہم، بسبب باہر سے جار، کفر انکار کرنا، نافرمانی کرنا، کفر کرنا. ہم مضافلے، کفر مضاف، ہم مضافلے، مضافلے مل کر مجرور ہوئے باہر سے جار سے، اور جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا فعل سے. ان کے نافرمانی کے سبب، ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ انکار کرنے کا اور نافرمانی کرنے کا انہوں نے کہا. قول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بئسا، کیا ہی بری چیز ہے، ما، جو، یأمرکم بہ ایمانکم، ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مؤمنین کو ہم پہلے ٹرانسلیشن کریں گے. ان اگر، کنتم کانا فعل ناقص، انتم اس کا اسم ہے، مومنین خبر ہے، مومنون کی جمع ہے، مومنان ہے، مومنون، اور یہ نسبی حالت ہے مومنین. اگر تم ایمان والے ہو تو کیا تمہارا ایمان اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ کفر شرک کرو؟ کتنی بری بات ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، بئسما، کتنی بری چیز ہے، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ایمانکم، تمہارا ایمان. یامرو کا جو ہے فائل ہے ایمانکم، مضاف الیہ مل کر یہ فائل بنا یامرو کا. کم یہ بھی ہے، بہی، ہا کی ضمیر کفر و شرک. کتنی بری چیز ہے جس کا حکم تمہارا ایمان کرنے کو کہتا ہے کہ کفر و شرک کرو. کیا تم ایمان والے ہو؟ ایسے ہی تم ایمان والے ہو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے، یعنی اس کا مقصد تم ایمان والے ہو ہی نہیں، اسی لیے تمہارا ایمان تمہیں شرک پر، کفر پر آمادہ کر رہا ہے، اور تم اس کو جو ہے مخالفت اللہ کی سمجھتے نہیں، اللہ کی نافرمانی سمجھتے نہیں. سر یہ مرکم کیا ہے؟ مرکم کیا چیز؟ یأمرو، یأمرو، امرا یأمرو، امرا فعل ماضی، یأمرو اچھا، حکم. فعل مضارع، امرا ہے یہ، امرا. سر یہ ہمارا جو ایک بات، دو باتیں پوچھنی ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ اسائینہ میں یا کیوں آیا ہے، اور دوسرا یہ اللہ کہ یہ جزائے جب خیر. پہاڑ کو اوپر اٹھا لیا تھا وہ پھر بھی نہیں ڈرے، اور انہوں نے پھر بھی کہا کہ بچڑے کی ہم پوجا کرتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے تو اسینا کی طرف ہم آتے ہیں. یہ عین سواد یا ہے، عصا، اس کے اپنے حرف کے لفظ کے اندر یا موجود ہے. جب یا، تو یا موجود ہے، وہ یا جب عصیتو، میں نے، اللہ پاک نافرمانی سے بچا، عصیتو، میں نے نافرمانی کی. عصینا، وہ پھر اس کے ساتھ بھی نامتکلم کے ساتھ بھی وہ یا آئے گا، اس کا اپنا حرف ہے، اپنا روٹ ورڈ ہے. عصا، عصایا، عصو، عصت، عصایتا، عصینا، عصیتا، عصیتما، عصیتم، عصیتی، عصیتما، عصیتن، عصیتو، عصینا. ایک تو یا یہ یہاں جو ہے یا اس کا مسئلہ حل ہوا. آگے یہ کہ جب وہ پہاڑ بھی جھکا دیا اور پھر بھی وہ ایسے جو مقصد نکلے اور نہ ڈرے،
وہ ایسی لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل، نبی در نبی در نبی، وہ اتنے لاڈلے تھے، کوئی تکلیف آتی فوراً جو ہے چلے گئے نبی کے پاس. نبی ان کے اپنے خاندان کا ہوتا تھا، وہ اس پہ ترس کر جاتا اور وہ عذاب ٹل جاتے. تھوڑے وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِ وَالدَّمَ، بہت سارے عذاب آئے، اور عذاب بھی تباہ کن تھے. لیکن تھا کیا؟ نبی چونکہ اپنا تھا، اپنے خاندان سے تھا، اپنے عزیز تھے، فوراً جو بھاگ کے نبی کے پاس چلے جائے. کوئی پریشانی آئی فوراً جو ہے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے. نبی جو ہے وہ ترس کرنے والا ہوتا ہے اپنی امت پر. اللہ پاک ان مسائل کو اپنے حبیب کی محبت کی وجہ سے، ہر نبی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں. آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، آپ احمد بھی ہیں، محمود بھی ہیں. ان تفصیل میں نہیں چلتا، لیکن چونکہ نبی ان کے خاندان سے تھا اور ایک کے بعد دوسرے کے بعد لاڈلی قوم تھی، وہ لاڈ اور پیار نے بھی انہیں اناج پہ آمادہ کیا کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، کر لو نافرمانی. جیسے عذاب آئے گا بھاگ کے جو ہے نبی کے پاس چلے جائیں گے، ان سے منت کریں گے، وہ اللہ کے دروازے کو کھڑکھڑائیں گے، دعا کریں گے، عذاب ٹل جائے گا. یہ سبب بنا لاڈلی قوم ہونے کا. یہ حقیقتاً بات ہے کہ کوہ طور ان پہ جھک گیا تھا اور یہ ایسے لگتا تھا جیسے گرنے والا ہے. انہوں نے کہا جی اب اس کو جو مقصد اس تکلیف سے بچاؤ، ہم ایمان لاتے ہیں. اور بس جیسا پھر گئے، اور عذاب ایک نہیں بہت سارے آئے، اور ایک دفعہ عہد نہیں کیا، کئی دفعہ عہد ہوا، سب توڑے انہوں نے. اسی لیے تو جو ہے اشد العذاب ان کے لیے کہا گیا ہے. اسی لیے تو باؤ بغضب علی غضب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو یہ الفاظ کہیں ہی نہیں ہیں، اور اللہ ہمیں بچائے ان چیزوں سے. تو وہ چونکہ لاڈلی قوم تھی، بار بار جب اکثر نبی کے پاس جاتی تھی وہ تکالیف دور ہو جاتی، تو یہ جو ہے جرت ہوئی انہیں نافرمانی کرنے کی. جی ٹھیک ہے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم جزاک السلام. اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ.